It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, yeah, it's a story time. We will learn about our prophets, we will learn about our prophets, and then we will do the same. And we will follow them, Insha'Allah, Insha'Allah. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. Insha'Allah, Insha'Allah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Insha'Allah, Insha'Allah. It's story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. Story time! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear kids. Walaikum Assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, Umama. How is everyone? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, welcome dear kids in our serious stories that we cover in the story time. Alhamdulillah. And we will start by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو کون سا بچہ پڑھے گا؟ جی شاوید. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ویری گڈ، ویل ڈن شاویر. آپ نے بالکل اپنی مسٹیک ٹھیک کر لی. جو اس میں اللہ پہ ہم نے اس کو بولڈ کرنا ہوتا ہے جن کیسز میں. ویری گڈ، گڈ جاب ماشاء اللہ. جی کوئی اور بچہ جو اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لے؟ یس اماما. There has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent pattern model for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often. MashaAllah, barakallahu feek. Good job. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی تو کون سا بچہ درود ابراہیمی پڑھے گا؟ حفصہ آپ شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Afnan Timimi. اوکے افنان آپ پڑھ لیں. اللہم صلی، یہاں سے شروع کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، گڈ جاب افنان. ایک بچہ اور پڑھ لے، عائشہ صدیقہ آپ پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. عائشہ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، جو آلی آ رہا ہے نا، آلی بہت سی جگہوں پہ آ رہا ہے، وعلی آلی. آلی میں جو آلی آ کی ساؤنڈ ہے وہ آپ کی حمزہ کی الف کی ساؤنڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. عین کی ساؤنڈ وہاں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. آلی نہیں ہوگا، آلی، ٹھیک ہے. بالکل سمپل ون، آلی، ٹھیک ہے. یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. اگر عین کی ساؤنڈ لانی ہے تو یہاں پہ لائیں گے عین، علا، بٹ یہاں پہ آلی. اوکے. جزاک اللہ باجی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، گڈ جاب. اب ٹائم ہے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا، الحمدللہ، and that is ایپیسوڈ نمبر 21. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قریش نے کیا اسٹریٹجیز اپنائی تھیں جب مسلمز، جو تھوڑے سے مسلمز تھے نا، وہ ہجرہ کر گئے تھے. کس کی طرف؟ کون سی لینڈ کی طرف؟ لکھیں چیٹ میں. ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا ریکمینڈ کیا تھا کہ وہ مائیگریٹ کر جائیں، ہجرہ کر جائیں ٹورڈز اے لینڈ نیمڈ شاویر. ویری گڈ، گڈ جاب حبشہ، ویل ڈن. نہیں میرا، مدینہ بھی نہیں، مدینہ کی ہجرت کی ابھی باری نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے. تو پہلے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمز کو یہ ریکمینڈ کیا کہ اب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو آپ ایک ایسی سیف لینڈ کی طرف ہجرہ کر جائیں، مائیگریٹ کر جائیں جہاں آپ سیفلی رہ سکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انویسٹیگیٹ کر لیا تھا کہ کون سی لینڈ اوکے ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حبشہ مسلم لینڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے. وہ مسلم لینڈ نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو ان کا لیڈر تھا، ان کا جو کنگ تھا نا حبشہ کا، ہی واز اے جسٹ رولر، ٹھیک ہے. وہ عادل حکمران تھا اور وہ ظلم نہیں کرتا تھا. اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی لینڈ کا انتخاب کیا جو ایون مسلمز بھی نہیں تھے، لیکن وہاں انہوں نے مسلمز کو کہا کہ آپ مائیگریٹ کر جائیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اب وہ جو کمزور مسلمان تھے ان پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے. ہم نے سیکھا تھا کیسے وہ ریت پہ لٹا دیتے، کیسے وہ اوپر پتھر رکھ دیتے، کیسے وہ ٹارچر کرتے تھے، آگ سے داغنا اور اس طرح کی چیزیں. بہرحال ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ ہجرت کر جائیں، اس لیے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرہ نہیں کی تھی. عادل مینز جو کہ عدل کرے، عدل جسٹس کرے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی دو چیزوں کے درمیان ڈیسیژن کرنا ہو، ٹھیک ہے، میرے بھائی کے درمیان اور ایک کوئی اور ہے، لائک کوئی اسٹرینجر ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل there were 5 ایپلس، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان ان کی لڑائی ہو رہی تھی. تو میں ایسے کروں، اپنے بھائی کو 3 دے دوں، ان کی لڑائی سالو کرا دوں، اپنے بھائی کو 3 دے دوں اور دوسرے والے کو، اسٹرینجر کو 2 دے دوں، بغیر انویسٹیگیٹ کیے کہ what was right and what was wrong، ٹھیک ہے نا. تو یہ عادل نہیں ہے، یہ جسٹس نہیں ہے. جسٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح کریں، یہ دیکھے بنا کہ آپ کا بھائی کون ہے، آپ کا ریلیٹیو کون ہے، آپ کے ریلیجن سے کون ہے، ٹھیک ہے. تو جب ڈیسیژن کرنے کی باری آئے نا تو دونوں پارٹنرز کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے. اور ڈیسیژن وہ ہونا چاہیے جو کہ کریکٹ ہے، ٹھیک ہے. جس کا رائٹ زیادہ کا بنتا ہے اس کو زیادہ دے دیں گے، جس کا کم کا اس کو کم، اور اگر رائٹ ایکول کا بنتا ہے تو ایکول کر دیں گے، ٹھیک ہے. میرا دس مینز عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ یعنی دیکھتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرا ہے کون دوسرے کا ہے، ٹھیک ہے نا.
تو وہ ایک جسٹ رولر تھا نا, تو پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبشہ کی لینڈ کی طرف ہم مائیگریٹ کر جائیں. اب جب وہ مائیگریٹ کر گئے تو جو قریش تھے, جو مشرکین تھے, ٹھیک ہے, جو مشرکین تھے قریش کے, ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے چلے گئے, ہم نے ان کا پیچھا بھی کیا اور ہمیں لیٹ پتہ چلا, لیکن وہ تو نکل کے چلے گئے ایک سیف لینڈ میں. تو وہ جیلس بھی ہو رہے تھے اور ساتھ میں ان کو یہ تھا کہ اب یہ ہمارے ہاتھوں سے کیسے بچ گئے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کچھ اسٹریٹجیز اپنائیں کہ اب ہم ان کو واپس کیسے لے کے آئے مکہ. تو آج ہم وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو ایسے ہوا کہ دے وڈ ناٹ ہیپی. ان فیکٹ جب میں قریش کہتی ہوں نا تو اوور آل مین ہوتا ہے کہ مشرکین, ٹھیک ہے, قریش کے, ورنہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش سے تھے اور کچھ مسلمس بھی, لیکن ابھی جنرلی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ. ٹھیک ہے, تو مشرکین مکہ یا قریش were not happy that Muslims have reached to a safe land حبشہ. ٹھیک ہے, اور حبشہ پیارے بچوں وہ لینڈ تھی جو آج کل جس کو ایتھوپیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا, قریش نے اپنے 2 کلیور مین کو بھیجا حبشہ کی طرف. ٹھیک ہے نا, اور کلیور مین کو کیوں بھیجا تھا کہ وہ اچھی طرح سے معاملے کو سالو کر کے آئے, میٹر کو سالو کر کے آئیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم چاہ رہے ویسے کرے, اور ظاہر بھی جائیں گے, ان کو کنگ سے بھی بات کرنی ہوگی اور سارا کچھ, تو وہ تھوڑا عقل مندی کے ساتھ میٹر کو سالو کرے. اور یہ جو دونوں مین تھے نا, یہ کون تھے, عمرو بن عاص اور دوسرے کون سے تھے, عبداللہ بن ربیعہ. ٹھیک ہے, کون سے مین تھے, عمرو بن عاص. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے, جب یہ ساتھ میں واو لکھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو عمرو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, واو کے اوپر سکون ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں عمرو. ٹھیک ہے, عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ, یہ دونوں گئے. اور یہ دونوں اس لحاظ سے عقل مند تھے کہ ان کا پہلے سے ایکسپیرینس تھا, یہ جاتے ہوتے تھے دوسرے ممالک میں اور ان کے ایک اپنے قریش کے ریپرزنٹیٹیوز بن کر اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے. اور بعض اوقات جو کنگز ہوتے تھے ان کی لینڈز کے, تو ان کے کورٹس میں بھی جایا کرتے تھے. تو یہ تھوڑے سے ایکسپیرینس تھے اور سوفسٹیکیٹڈ تھے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ٹھاک وہ جیسے آپ ایمبیسڈرز سمجھ سکتے ہیں, وہ یہ نہیں تھا کہ بس کسی عام سے مکہ کے بندے کو اٹھا کے بھیج دیا. تو دے ور 2 انٹیلیجنٹ مین جو کہ ایکسپیرینس تھے اور اس طرح کا کام کرتے تھے. لیکن اس دفعہ جانا تھا مسلمانوں کو لینے اگلے کنگ سے. دے وینٹ, اور سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, وہ انٹیلیجنٹ بھی تھے اور وہ جس پرپس کے لیے جا رہے تھے وہ پرپس بھی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. تو جب وہ حبشہ ریچ ہوئے, جب وہ حبشہ پہنچ گئے, تو سب سے پہلے وہ کنگ کے کورٹ میں نہیں گئے. ٹھیک ہے, وہ سب سے پہلے وہاں کے پریسٹ سے ملے. پریسٹ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم پادری بھی کہتے ہیں, جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں نا, تاکہ ریلیجس جو لیڈرز ہوتے ہیں نا ان کا تعلق عام لوگوں سے بھی ہوتا ہے, وہ ان کے اوپر ایک امپیکٹ رکھتے ہیں, اور جب وہ عام لوگوں کو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ پھر مان بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ریلیجس لیڈرز کے پاس گئے اور ایک قسم کا انہوں نے کوشش کی انڈائریکٹلی کہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کو کیا کیا کہ سب سے پہلے وہ گئے اور ریلیجس لیڈرز سے ملے, جن کو کہ پریسٹ کہتے ہیں, کیونکہ وہ مسلمز نہیں تھے نا, تو وہ کرسچین لینڈ تھی, تو ان کے جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں ان کو پریسٹس کہتے ہیں. تو ان کو جا کے سب سے پہلے انہوں نے گفٹ دیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایک ہلکا سا, جیسے وہ ایک لالچ سی ہوتی ہے نا, رشوت جس کو کہتے ہیں, اپنے اور ان کے درمیان ٹرمز کو اچھا کرنے کے لیے ذرا گفٹ شفٹس دیے. اور اس کے بعد ان کو اپنے آنے کا پرپس بتایا کہ بھئی یہاں نا آپ کی لینڈ میں کچھ ایسے لوگ آ گئے, ان کا بالکل ہی عجیب سا ریلیجن ہو گیا ہے, آپ کے ریلیجن کو بھی نہیں مانتے اور ہمارے ریلیجن کو بھی, اور تھوڑا سا ان کو آئیڈیا دیا, پہلے سے ان کو ساتھ ملایا اور تاکہ وہ ان کو سپورٹ کرے. تو بہرحال پریسٹ جو ہے ان کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, یعنی ہم آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے اگر آپ کورٹ میں جائیں گے تو, کیونکہ ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے نا جب بادشاہ کے دربار میں, یعنی ان کا بھی ایک وہ ہوتی ہے, ویلیو ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے پہلے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کے بعد پھر وہ گئے کنگ کے کورٹ میں. اور جو کنگ تھا وہ کنگ آف حبشہ, اس کا نام کیا تھا, نجاشی. ٹھیک ہے, کنگ آف حبشہ کا کیا نام تھا, نجاشی. اور نجاشی واز اے جسٹ رولر, وہ اچھا حکمران تھا, عادل تھا. تو وہ جب اس کے کورٹ میں گئے تو ادھر جا کے انہوں نے پتہ کیا کہا اس سے, جو نجاشی تھا اس سے کیا کہا, عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ our few people ran to your land, ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ
ہماری لینڈ کو چھوڑ کے بھاگ کے آپ کی لینڈ میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ دے لیفٹ آور دین اینڈ انٹرڈ اے نیو دین, کہ انہوں نے ہمارا اور جو ہم فور فادرز ہیں اور آبا و اجداد ہیں ان کا دین چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے وہ ایسے شو کر رہے تھے جیسے وہ بے دین ہو گئے ہیں اور وہ چھوڑ کے تو یعنی کہ باغی ہو کے آ گئے ہیں. اینڈ وی ہیو کم ٹو یو ٹو ٹیک them with us as we better know how to deal with them. اور ہم آئے ہیں تاکہ ہم ان کو لے کے جائیں. ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ وہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ہم خود ان کی ذرا بیٹر ڈیلنگ کر لیں گے. اور ہمیں یہ نہیں کہ ہم خود اٹھ کے آگے, ہمیں جو ان کی جو فیملیز کے جو لوگ ہیں, ان کے پیرنٹس اور جو ہماری جو قریش ہے اس کے جو لیڈرز ہیں, ہم سب نے مل کے ہمیں بھیجا ہے. یہ چونکہ بھاگ آئے ہیں, نادان لوگ ہیں, اپنے دین کو چھوڑ کے بھاگ آئے ہیں, تو ہم ان کو اب لینے آئے ہیں واپس تاکہ ہم خود ان کے ساتھ ذرا معاملہ کر لیں, ٹھیک ہے. تو پریسٹ نے بھی ان کو سپورٹ کیا, یعنی ان دونوں کو, کہ یہ واقعی لوگ بے دین ہو گئے ہیں اور آپ ذرا ان کی بات پہ نا غور کریں, یہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں. تو پھر ایسے ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہی واز اے جسٹ رولر. تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ پریسٹ کی طرح فوراً سے وہ ججمنٹ کر دے, تو وہ کیسے انہوں نے یہ ہمت کی اور کیسے میری لینڈ میں آگے مجھے بغیر بتائے, اور اب ایسے ہے کہ میں بس ان کو کک آؤٹ کر دیتا ہوں یہاں سے. ایسے نہیں کیا اس نے ایک جسٹ رولر ہونے کے ناطے اس کو یہ ایک آئیڈیا آیا کہ why not ask other partner too, کہ جس پارٹنر کی بات ہو رہی ہے, مسلم گروپ کی بات ہو رہی ہے, ان کو بلایا جائے اور ان سے ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں فائنل ڈیسیژن سے پہلے, ٹھیک ہے. پھر اس نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا what is the matter, آپ کی نظر میں کیا مسئلہ ہے, why you came here, ٹھیک ہے. تو جو مسلمانوں کا گروپ آیا تھا اس میں سے جو اٹھ کے کھڑا ہوا اور جس نے بولا کنگ کے سامنے, نجاشی کے سامنے, وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا پورا نام اگر آپ دیکھیں جعفر بن ابو طالب, تو یہ کس کے بیٹے ہوئے؟ رائٹ ان دا چیٹ, یہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ کو پتہ چل گیا نا عربک میں بن کا کیا مطلب ہوتا ہے. ویری گڈ شاویر, حفصہ, ابو بکر اینڈ امامہ, میراب, ٹھیک ہے, ویری گڈ ایوری ون, ایمان فاقیہ, کہ وہ ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ٹھیک ہے. تو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے نا, ٹھیک ہے, ان کے کزن تھے. انہوں نے ٹاک کیا نجاشی سے, ان کو اپنا مقصد بتایا کہ وائی وی کیم ہیئر, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا او کنگ وی ور اگنورینٹ پیپل, ہم ایسے لوگ تھے کہ ہم جہالت میں رہ رہے تھے, ہم تو دیکھتے ہی نہیں تھے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, بس جیسے آتا جیسے دیکھتے ہم ہمارے فور فادرز کرتے آ رہے ہیں تو ہم تو ویسے ہی کرتے آ رہے تھے, ٹھیک ہے. اس طرح کے لوگ تھے ہم, اور ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کو خدا مانتے تھے, ٹھیک ہے, ان کی عبادت کرتے تھے, اور ہم ڈیڈ اینیملز کھاتے تھے. ہمیں اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ ہم اینیملز کو پہلے سے لائک ایک سلاٹر کر کے زندہ اینیمل کو لیں, اس کو سلاٹر کریں نا, تاکہ اس کا لائک ایک میں اب ایکسٹرا ایکسپلینیشن دے رہی ہوں, ان کے ورڈز نہیں تھے یہ, لیکن مقصد ہوتا ہے جو فریش اینیمل آپ لیں گے اس کو جب آپ سلاٹر کریں گے اس کا تو سارا اندر کا بلڈ باہر نکل جائے گا نا, تو وہ تھوڑا سا اچھا پیور سا اینیمل ہوگا, تو وہ کھانا بھی پھر صحت کے لیے اچھا ہوگا. لیکن وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو ڈیڈ اینیملز کھاتے تھے, چاہے وہ ان میں اینیملز ہوں یا برڈز ہوں, تو جو پہلے سے مرا ہوا ہوتا ہے نا اس کا تو نہیں خون باہر نکلا ہوا ہوتا, وہ تو نہیں پاک ہوتا. بہرحال وہ ڈیڈ اینیملز کھاتے تھے, ان کو شعور نہیں تھا کیسے زندگی گزارنی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ایسے کرتے تھے کہ آپس میں جو ریلیٹیوز ہوتے تھے نا, جو رشتہ دار ہوتے تھے, جیسے چچا ہو گئے, ماموں ہو گیا, چچا کے بیٹا ہو گیا, ماموں کا بیٹا ہو گیا, یا اولاد بیٹی, ٹھیک ہے, آپس میں کیسے ہوتا ہے, یا انکل, خالہ, ماموں, سب کے ساتھ اسلام کہتا ہے کہ اچھی طرح پیش آئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپس میں ٹرمز بریک کر لیتے تھے, ہم آپس میں ریلیٹیوز ہوتے تھے لیکن ہم آپس میں لڑائیاں ڈال لیتے تھے, ٹھیک ہے, ہم ایسے لوگ تھے. اور اسی طرح ہم جو اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ نیبرز کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ, لیکن ہم ایسے کرتے تھے, نیبرز کے ساتھ خوب بدتمیزی کرتے تھے اور ان کے رائٹس وائلیٹ کر دیتے تھے, ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ کاٹ کے رکھتے تھے, ٹھیک ہے, لڑائیاں کیے رکھتے تھے. اور ہماری سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہو گئی تھی کہ جو
طاقتور ہوتا تھا نا، جس کے پاس پاور ہوتی تھی، وہ کمزور کو دباتا تھا، اس کے اوپر حکم چلاتا تھا، اس کے اوپر ظلم کرتا تھا، کیونکہ وہ طاقتور جو ہوتا تھا یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ رائٹ کس کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو طاقتور کمزور کو تنگ کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں. پھر اتنے میں کیا ہوا، ہماری درمیان سے اللہ نے ہمارے ہی جو اندر ایک شخص تھے قریش کے محمد، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیج دیا. یعنی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی رہ رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ وہ کتنے آنیسٹ ہیں، کتنے ٹروتھ فل ہیں، ٹھیک ہے، وہ صادق تھے، امین تھے، اور دوسروں کی ہیلپ کرتے تھے، وہ بہت اچھے کیریکٹر کے تھے. ہم نے سارا سٹوریز میں دیکھا کہ وہ کیسے نوبل کیریکٹر تھا ان کا، ٹھیک ہے. تو وہ نوبل کیریکٹر کے تھے، اور ان کا لینیج بھی کتنا ہائی تھا. آپ کو اب تو لینیج سارے بچوں کو یاد ہے نا ماشاءاللہ، تو اتنے اچھے یعنی کہ ہائی لیول کے لینیج سے ان کا تعلق تھا. یعنی عام فادرز کے درمیان نہیں وہ پیدا ہوئے، ان کے یعنی ان کے جو فادر تھے وہ بہت اچھے تھے، پھر ان کے جو فادر تھے، ٹھیک ہے، فیملی بھی بہت سٹرونگ قریش کی. تو وہ پھر محمد الرسول انہوں نے بتایا کہ اللہ نے ان کو رسول بنا دیا. تو وہ چونکہ سچے تھے، ہم نے ان پہ بلیو کر لیا اور ہم نے ان کی بات مان لی، ہم نے ان کو ایز اے پروفٹ لے لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ پروفٹ پہلے بھی تو آتے ہیں نا، ایسی کوئی عجیب بات تو نہیں ہے. تو ہم نے ان کو پروفٹ لے لیا، یہ ہے ہمارا فالٹ. اور اس پروفٹ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ آپ ایک اللہ کو مانو، ٹھیک ہے. عبادت تو بعد میں آتی ہے نا، پہلے تو ماننے کی بات ہے نا. بھی آپ ایک اللہ کو مانو تو صحیح، اور پھر اس اللہ کی عبادت بھی کرے، ٹھیک ہے، اس کی ورشپ بھی کرے، اور بتوں کو بالکل نہ پوجیں. کیونکہ صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی جائے، بلکہ جو غیر اللہ ہے، جو نو اللہ ہے، تو جو گاڈ نہیں ہے، اس کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو آپ بتوں کو نہ پوجیں، شرک نہ کریں. اس کو شرک کہتے ہیں جب اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو اللہ کے رائٹس دینے لگتے ہیں. آپ بتوں کو نہ پوجیں، یہ اس پروفٹ نے ہمیں سکھایا. اور پھر آپ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں، چاہے آپ کے لیے ہارم ہو، چاہے آپ کو نقصان ہو رہا ہو بظاہر، بٹ ریئل میں وہ نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں، اور آنیسٹی اختیار کریں، امانتوں کا خیال رکھیں. اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دے دے تو اس کو ایز اٹ از واپس کرے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ٹاسک مل جائے تو وہ بھی اچھی طرح آپ کریں، اس میں آپ چیٹنگ نہ کریں، آنیسٹی سے کریں. اور اسی طرح آپ کیا کریں کہ جو آپ لوگ رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، آپس میں جوڑ کے رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، رسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے. ڈفرینس آف اوپینین تو ہو جاتا ہے، لیکن رسپیکٹ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ختم نہیں کر دے کہ نو اب تو آج کے بعد ہم نے تو اپنے ماموں سے ملنا بھی نہیں اور بات بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ایسے کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اسی طرح کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ نہیں کیا ہوا نا کہ جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، بلڈ ریلیشن میں آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ 100% کاٹ نہیں سکتے. اور اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ سارا ہمیں اس رسول نے بتایا، ٹھیک ہے. تو دیکھا کتنے سمارٹ وے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنگ کو اپنے رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں اور اس کی ٹیچنگز کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ساری برائیوں کو چھوڑ دے. اس رسول نے ہمیں بتایا کہ ساری برائیوں کو چھوڑ دے، وہ سارے کام جو اللہ نے الاؤ نہیں کیے ہوئے، یعنی جو حرام کیٹیگری میں آتے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں. فار ایگزامپل بلڈ شیڈ نہ کریں. آپ کو پتہ ہے نا مکہ میں بلڈ شیڈ بھی عام ہو جاتا تھا، لڑائیاں ہو جاتی تھی قبائل میں، آپس میں، ٹرائبز میں. تو ایک دوسرے کا خون مت بہائیں، ایک دوسرے کو بغیر کسی وجہ کے کل مت کریں، بلڈ شیڈ نہ کریں. اور اسی طرح بے حیائی کے کام نہ کریں، ٹھیک ہے، شیم لیسنس کے ایکٹس نہ کریں. اور بھی انہوں نے کافی چیزیں گنوائی کہ یعنی کہ جو ایولز انہوں نے منع کی ہے، کہ جیسے ایک کمزور عورت ہوتی ہے تو اس پہ آپ کیوں اس کو بلیم کر دیتے ہیں بیٹھے بٹھائے؟ آپ کی سوسائٹی کیوں بلیم کر دیتی ہے ایک کمزور عورت کو، یا کسی بھی کے اوپر آپ ظلم کر دیتے ہیں؟ تو اس طرح کے سارے جو غلط کام ہے نا، وہ بالکل نہیں کرنے چاہیے. تو یہ اس رسول نے ہمیں بتایا. اور اس نے پھر ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے، صلاح ادا کیا کریں. اور اس رسول نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ آپ جب اپنا مال کماتے ہیں نا، ٹھیک ہے، صرف 2.5% اس مال کا آپ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دیا کریں، یعنی کہ غریبوں کو دے دیا کرے، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں نا. یہ مسٹ پارٹ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کا مال ہے جو پورا سال پڑا رہتا ہے نا، پورا سال آپ کا مال پڑا رہا ہے، منی،
تو یا آپ کی کوئی بلونگنگ، تو پھر اس کا 2.5% پھر آپ غریبوں کو پے کرتے ہیں، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. تو اس نے ہمیں زکوٰۃ کا بھی سکھایا کہ کیسے آپ مال دوسروں کو دیتے ہیں. پھر اس نے ہمیں فاسٹنگ کا بھی کرنے کو کہا، ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ کے لیے صبح سے شام تک خود کو تھوڑی دیر بھوکا رکھ لیں اور اس کے بعد دوبارہ کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے. تو آپ فاسٹنگ کریں. تو ہمارا صرف یہ قصور ہے کہ ہم نے یہ سب کام کیے. ہم نے ایک اللہ کو بھی مانا، محمد کو رسول بھی مانا، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ والی عبادات بھی کی، اور ہم نے وہ والے کام بھی گندے گندے چھوڑ دیے، جیسے ڈیڈ اینیمل کو کھانا اور جو بلڈ شیڈ کرنا اور اس طرح کی ساری چیزیں جو اس نے کہیں ہم نے وہ کر ڈالی اور اس پر ایمان لے آئے. دس از آور فالٹ، یہ ہمارا قصور تھا، جو کہ پھر جس کی وجہ سے ہماری جو لینڈ والے ہیں نا، انہوں نے ہمیں اپریس کرنا شروع کر دیا، مکہ والوں نے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم یہ راہ چھوڑ دیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے، اللہ کو ایک نہ مانے، اپنے جو پریویس گاڈز بت ہے ان کو مطلب ان کی پوجا نہ چھوڑیں، ان کی عبادت نہ چھوڑیں. انہوں نے ہمیں مجبور کرنے کی کوشش کی، ہمیں اپریس کیا طرح طرح طریقے سے، یعنی بہت طریقوں سے، ٹھیک ہے. تو جب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو ہم پروٹیکشن لینے کے لیے آپ کے پاس آ گئے. انہوں نے نجاشی کو بتایا نا کہ ہم پروٹیکشن لینے کے لیے پھر آپ کے پاس آ گئے. اور بھی لینڈز تھی لیکن ہم نے آپ کو پریفر کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ عادل تھے تو ہم نے آپ کو پریفر کیا، اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے. تو اس طرح انہوں نے اپنا جو ریئل مقصد تھا نا وہ ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا، پھر نجاشی نے پتہ کیا کہا، امپریس ہو گئے ان کی بات سن کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے نا وہ قرآن سے کچھ پڑھ کے سناؤ، جو کتاب آپ کا جو میسنجر ہے وہ لے کے آیا ہے، اس کتاب میں اس میں سے مجھے کچھ سنا دیں آپ، ٹھیک ہے. پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب نے کیا کیا، انہوں نے قرآن میں سے کچھ سنایا. اور پتہ ہے کون سی سورت سنائی انہوں نے؟ سورہ مریم، ٹھیک ہے. انہوں نے سورہ مریم کی فیو آیات ان کو سنائی، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے تلاوت کی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جو نجاشی تھا اور وہ جو اس کے کورٹ میں دوسرے پریسٹ بھی تو کھڑے تھے نا، پادری جو تھے، تو انہوں نے وہ جب تلاوت سنی نا سورہ مریم کی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. they cried a lot. اس کا مطلب ہے they were good people in a way کہ ان پر بھی قرآن اثر کر رہا تھا، کیونکہ اگر آپ ٹرو ہارٹ کے ساتھ قرآن سنتے پڑھتے ہیں تو it affects you. تو نجاشی اور جو پادری تھے وہ دونوں رونا شروع ہو گئے. اور پھر جو نجاشی تھا کہتے ہیں اس کی جو داڑھی تھی، ٹھیک ہے، بیئرڈ، وہ ساری ویٹ ہو گئی. اور جو پریسٹ تھے ان کے پاس جو بکس تھی، ان کی اپنی جو ریلیجس بکس تھی، ٹھیک ہے، وہ ساری ویٹ ہو گئیں، وہ کافی زیادہ روئے. اس کا یہ اثر ہوا. تو یعنی کہ ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے اب فیوریبل سچویشن ہو گئی نا. تو پھر نجاشی نے کیا کیا کہ وہ جو 2 قریش کے ریپرزنٹیٹیوز آئے ہوئے تھے نا مسلمانوں کو لینے، ٹھیک ہے، اس نے ان سے بات کی کہ اب آپ دونوں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، you both can go now. واللہ آتا ہے نا کہ swear to God, واللہ I will not hand them over to you. میں ان مسلمانوں کو آپ کے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا، تو میں یہ بالکل نہیں کرنے والا، اور آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ تو پورا ہوگا نہیں. so you both can go now. پھر اس نے ایسے کیا کہ اگلے دن بیفور اس کے کہ وہ چلے جاتے، جو ان میں سے عمر بن عاص تھے، انہوں نے کیا کہ اگلے دن انہوں نے ایک تھوڑی سی اور ایک اور ٹرک چلی کہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا بالکل ہی ڈیفرنٹ بلیف رکھتے ہیں مسلمان. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو کرسچنز ہوتے ہیں، زیادہ تر کرسچنز، ناٹ آل، لیکن کافی کرسچنز ہوتے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی ویسے تو ہم کیا کہتے ہیں نا، اسلام کیا کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پروفٹ ہے نا، جیسے کوئی بھی پروفٹ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہی از اے سن آف گاڈ. کوئی کہتے ہیں ہی از اے گاڈ، کہ وہ اتنا ان کا رتبہ ہے کہ وہ گویا آپ سمجھ لیں گاڈ ہی ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ گاڈ کے سن ہیں. بہت سے کرسچنز اس چیز کو بھی بلیو کرتے ہیں، اور بھی تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں ان کے. تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ یہ تو کرسچین لینڈ ہے نا، اور یہ کرسچین کنگ ہے، اس کو ہم ذرا نا بھڑکاتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان کے بارے میں تو ان کا بلیف ہی بالکل ڈفرینٹ ہے، آپ کے بلیف سے بھی ڈفرینٹ ہے. تو پھر شاید جو ہے نا پھر اس کو غصہ آئے اور پھر یہ ان کے خلاف تھوڑا سا ریاکٹ کرے. تو انہوں نے اگلی صبح ان کو کہا کہ اب آپ ان سے ذرا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ڈیفرنٹ ویو رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کا بیلیف کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ نجاشی کا بھی تو کوئی بیلیف تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ وہ عیسائی تھا، وہ کرسچن تھا. تو پھر سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ ٹھیک ہے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بیلیو کرتے ہیں جو کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ایگری کرتے ہیں ان سے. دیٹ از عیسیٰ علیہ السلام از Allah's slave یا servant. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سمجھ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا ڈیڈیکیٹڈ بندہ ہے، یہ سمجھ لیں. اینڈ پروفٹ، اور وہ اللہ کے پروفٹ ہے اور روح ہیں اور کلمہ ہیں دیٹ اللہ سینٹ آن اے بیچلر اینڈ پیور مریم علیہ السلام. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ویسے کوئی بھی پیدا ہوتا ہے تو اپنے ماما اور بابا سے پیدا ہوتا ہے نا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میریکولسلی پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے فادر تو تھے ہی نہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی ابھی میرج تو ہوئی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، شادی تو ہوئی بھی نہیں تھی. شی واز اے بیچلر. جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کو کہتے ہیں بیچلر. ٹھیک ہے، تو ان کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی اور وہ عبادت کری تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کری تھی مسجد میں. اور یعنی انہوں نے ایک اسپیسیفک جگہ بنائی ہوئی تھی نا جس میں وہ صرف الگ سے عبادت کیا کرتی تھی. تو اتنے میں ایک دن اینجل جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان میں روح پھونکی اور اللہ کے حکم سے وہ اس قابل ہو گئیں کہ اب وہ یعنی کہ ماما کہلا سکتی ہیں، اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آف کورس ایک ماما سے پیدا ہوئے تھے، ان کے کوئی بابا نہیں تھے. تو اس لیے بھی پھر کرسچنز بعض اوقات ان کا جو اسٹیٹس ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ پروفٹ سے اوپر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ تھوڑا سن آف گاڈ کہہ دیں یا ان کو گاڈ ہی کہہ دیں یا اس طرح کی چیز. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا ایکسپلین کیا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میریکولسلی ہوئی تھی ان کی برتھ، صرف ماما سے ہوئی تھی، لیکن واٹ اباؤٹ حضرت آدم علیہ السلام؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اگر سوچا جائے تو ان کی برتھ کیسے ہوئی تھی؟ ان کی تو نہ ہی ماما تھیں اور نہ ہی بابا تھے. ایسی بات ہے نا کہ ان کی تو ماما بھی نہیں تھی اور بابا بھی نہیں تھے، پھر ہم ان کو بھی گاڈ کہتے ہیں یا سن آف گاڈ کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کسی کو جس طرح مرضی پیدا کرے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھی تو پیدا کر چکے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو عیسیٰ آدم کی طرح ہیں. میں نے آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی سن آف گاڈ یا گاڈ نہیں بن جاتا. ظاہر ہے وہ جب اس نے سنا اس کو اسٹیٹمنٹ کو تو وہ ایگریڈ کر گیا اس سے بھی. ٹھیک ہے، وہ نجاشی پھر ایگری کر گیا اور ہی پکڈ اے ٹائنی پیس فرام گراؤنڈ. ایک چھوٹا سا تنکا اس نے زمین سے اٹھایا اور اس نے کہا کہ واللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے جتنا آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہاں ہی از اے سلیو آف اللہ، پروفٹ آف اللہ. ٹھیک ہے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وہ کیا تھا، حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا کیا تھا روح القدس کے تھرو، اینجل جبرائیل علیہ السلام کے تھرو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، واقعی میرے اکارڈنگلی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تو ذرا سے بھی زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اب سے یو مسلمز آر شیورلی ان مائی سیکیورٹی، اب آپ میری امان میں ہو. نو ون کین ہارم یو. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی ڈیئر نہ کرے کہ آپ کو ہارم کرے. اور یو لیو ان مائی لینڈ وتھ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، آپ میری لینڈ میں رہ سکتے ہیں سیفٹی کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ، پیس کے ساتھ، امن کے ساتھ. اور صرف یہی نہیں، اس نے پھر ایک لا سا بنا دیا، اینی ون ہو ول سے بیڈ اباؤٹ یو، اور جو آپ کو وربلی بھی ابیوز کرے گا، کوئی آپ کو منہ سے گالی دے گا، کوئی بری بری باتیں کہے گا نا، پھر اس کو فائن پے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں اس پہ فائن لگاؤں گا. تو ایک قسم کی اس نے ایک ہلکا سا لا بھی بنا دیا کہ اگر آپ کے خلاف کسی نے اس طرح کیا تو میں اس کو پنش کروں گا پھر. ٹھیک ہے، تو زبردست ہو گیا، یہ تو ان کے لیے اور زیادہ اچھا ہو گیا. تو پھر اس نے کیا کیا کہ اپنے جو دربار والے تھے، کورٹ والے تھے، ان کو آرڈر کیا کہ یہ جو آئے بندے ان کو بھیج دے اور ان کے گفٹس بھی ان کو واپس کر دے. ٹھیک ہے، تو اس نے ریٹرن کر دیا ان کے گفٹس ان کو. تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ ایک در بند کرتے ہیں، یعنی ایک اگر ڈور بند کرتے ہیں تو باقی ڈورز کیسے اوپن ہو جاتے ہیں. اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر جاتے اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے تو پھر تو اللہ نے ساتھ نہیں دینا تھا نا.
انہوں نے ہمت کی, سچ بولا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب جو ہوگا جان جاتی ہے تو جائے, لیکن بولوں گا تو سچ. انہوں نے سچ بولا, لیکن اللہ نے ان کا ساتھ دیا کہ وہ نجاشی بھی انہی چیزوں کا قائل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ دونوں واپس لوٹ آئے مکہ. ٹھیک ہے, وہ حبشہ سے مکہ کی طرف واپس لوٹ آئے, اور انہوں نے آ کر اب جو باقی قریش کے لوگ تھے ان کو کیا کہا کہ بھائی مسلمان تو انہوں نے صحیح جگہ پہ پروٹیکشن لی ہے, انہیں صحیح جگہ پر پناہ لی ہے, تو بہت سیف لینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہاں. تو بہرحال اس نے آ کے بتایا, وہ سارے بہت ہی سرپرائز ہو گئے کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے کہ پھر انہوں نے ٹارچر انکریز کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹارچر انکریز کر دیا. جو جہاں کے مسلمان رہ رہے تھے نا, غصے میں آئے وہ اور زیادہ, یہ کیا بھئی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور اوپر سے اتنی سیکیور لینڈ میں پہنچ گئے اور ان کے تو وارے نیارے ہو گئے. تو وہ پھر اور زیادہ انہوں نے ٹارچر انکریز کر دیا جو جہاں کے مسلمز تھے نا, جو مکہ میں رہ رہے تھے ان پر. بٹ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. ہاں جی, اور ویری گڈ, صبر کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے میراب, آپ کہوٹ کا پوچھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے کہوٹ تو ہونا ہے انشاءاللہ, ہونا ہے, ابھی بس اس کی باری ہے, سون کرتے ہیں ہم. اور سٹوری پہلے غور سے سننا ضروری, کیونکہ کہوٹ میں پتہ کیا پوچھا جاتا ہے, سٹوری کے بارے میں تو پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کنسنٹریشن سے نہیں سنیں گے تو کیسے آنسر کریں گے. تو پھر ایسے ہے کہ پہلے آپ لوگ ہوم ورک سن لیں کہ ہوم ورک اس دفعہ کیا ہے کہ رائٹ اور ڈرا اباؤٹ اینی ون تھنگ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. جو بھی آپ کی چوائس کی کوئی بھی چیز جو آپ نے لرن کی ہے جس کے بارے میں آپ رائٹ کرنا چاہیں یا ڈرا کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک چھوٹا سا ایک اور ٹاسک ہے, آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے, یا مجھے یا سسٹر نائلہ کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں, send the name of a surah. I'm not going to tell you the name of a surah. آپ نے خود سے گیس کرنی ہے, it's easy. ایک آپ نے سورہ کا نام بھیجنا ہے اور ساتھ میں سورہ کی ریسائٹیشن بھی. ٹھیک ہے, جس میں کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی سن نہیں, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ خود کسی کے سن ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے. یہ ایک سورہ میں بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرو کانسیپٹ ہے نا اللہ کا. ہم کسی پروفٹ کو تو نہیں اللہ کا سن کہہ سکتے. تو آپ نے مجھے اس سورہ کا نام بھی بتانا ہے کہ وہ کون سی سورہ ہے, اور پھر اس سورہ کی ریسائٹیشن بھی بھیجنی ہے. ٹھیک ہے, یہ والا آپ کا ٹاسک ہے. گڈ جاب ڈیئر کڈز. ناؤ یہ جو پچھلی دفعہ کا تھا نا ٹاسک کہ آپ لوگوں نے سجدۃ التلاوہ, یہ جو دعا تھی یہ آپ لوگوں نے یاد تو نہیں کرنی تھی پر دیکھ کے آپ نے پریکٹس کرنی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ میں کسی اسٹوڈنٹ سے ایک دو سے پڑھوا لیتی ہوں. فاقہ پہلے میں آپ سے پڑھواؤں گی. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پڑھنا ہے بچوں, آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور بچے کو پھر میں چانس دوں گی تاکہ جو کہوٹ کے لیے بے چین ہو رہے ہیں نا وہ پھر کہوٹ کر لیں. چلیں جی. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. گڈ جاب جی, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. یس ایمان آپ نے بھی پڑھا, گڈ جاب بوتھ آف یو. کہ اب میں ایک اور بچے کو دیتی ہوں جی. ابو بکر بن رضوان آپ پڑھ لیجئے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین. ویری گڈ, گڈ جاب, ماشاء اللہ, ویل ڈن. تو میں نے اس لیے یاد کرنے کے لیے نہیں دیا تھا کہ یہ ہمیں کبھی کبھی پڑھنی پڑتی ہے نا. اگر آپ اتنے اچھے بچے ہیں کہ اس کو یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کبھی اگر سجدہ تلاوت کرنا پڑ جائے, تلاوت کرنے کے دوران سجدہ والی آیت آ جائے, پھر آپ
مما سے کہہ کے یا اس کو دوبارہ سے اوپن کر کے ہلکا سا دوبارہ ریوائز کر کے اور پھر آپ سجدے میں اس کو پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ آپ کو یہ یاد ہونے لگ جائے گی. اور کون گیس کرے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی تھوڑا بہت تو آ جائے نا اس کا میننگ. ٹھیک ہے شابیر, آپ نے ٹرائی کرنی ہے اس کی ٹرانسلیشن, جتنی بھی ہو جائے, ساری ضروری نہیں ہے. سجدہ ہاں سجدہ کیا, ویری گڈ, یعنی کہ جھکا, سجدہ کیا, پروسٹریٹ کیا. کس نے؟ وجہیا. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ فیس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وجہیا, میرے چہرے نے, میرے فیس نے. جب ہم سجدہ کرتے ظاہر ہے ہمارا فیس سارا جھکتا ہے نا, ٹھیک ہے. سجدہ کیا میرے فیس نے, میرے چہرے نے, ٹھیک ہے. پھر کیا؟ للذی, اس کو جس نے بنایا, خلقہ, بنایا اس کو. خلقہ بنایا ہو اس کو, یعنی اس چہرے کو, اس جس نے اس چہرے کو بنایا. وہ صورہ, اور جس نے اس کو صورت دی, ٹھیک ہے, اس کو ایک شکل دی, ایک صورت دی. وشق سمعہ, سمعہ کس سے؟ اسکائی. اچھا ویری گڈ, سماوات بھی ہوتا ہے, اس سے ملتا جلتا, لیکن اس میں عین آ رہا ہے نا, تو سمعہ ہوتا ہے کان سے, سننے سے, ٹھیک ہے, سماعت یہ اس طرح. وشق سمعہ, اور اس نے بنائے کان اس کے, میرے چہرے کے کان بھی اس نے بنائے. وبصرہ, اور آنکھیں اس کی. بحولہ وقوتہ, اور اس کی طاقت سے, یعنی اللہ کی طاقت سے اور اللہ کی قدرت سے, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے نا. فتبارک اللہ, تو اللہ تعالیٰ بہت برکت والے ہیں, یعنی برکت دیتے ہیں, فائدہ دیتے ہیں. اور کیا ہیں؟ احسن الخالقین, اور کیا چیز کرنے میں بہت بیسٹ ہے؟ بنانے میں. ویل ڈن, ماشاء اللہ, گڈ جاب, بنانے میں بہت بیسٹ ہے. میری بہن نے یہ دعا پڑھنی ہے. یہ پڑھنی ہے, چلے پڑھ لیں. رحمہ, سجد وجہیہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. ویل ڈن, ماشاء اللہ, ویل ڈن. صرف یہ قاف ہے نا آخر, اس کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہے. خالقین, ویل ڈن, بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے, ماشاء اللہ, گڈ جاب. جی, تو اب یہ ہے کہ اس کو ایک بندہ پڑھے گا, پھر ورنہ ہمارا زیادہ ٹائم ادھر ہی لگ جائے گا, ٹھیک ہے. اس دعا کو ایک کوئی بندہ اچھی طرح پڑھ لے, ٹھیک ہے, جو عافیہ دعا ہے ہماری. یہ بھی آئی ہوپ کہ انشاءاللہ بہت سے بچوں نے کر لی ہوگی لرن. بریرہ پڑھیں گی؟ جی. چلے پڑھیں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای وأہلی ومالی. ویری گڈ, گڈ جاب, ماشاء اللہ, ویل ڈن. جی نور زارا, آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں. Oh Allah, verily I ask you for wellness in this life and in the hereafter. Oh Allah, I ask you for forgiveness and well-being in my religion and in my worldly affairs, and my family and my wealth. ماشاء اللہ, گڈ جاب, بارک اللہ فیک. آمین ثم آمین. چلے جی, اب ہے جی کوئز ٹائم, ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کے لیے اوپن کرتی ہوں. چلیں پیارے بچوں, اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, گیٹ ریڈی. اللہ کے نام سے اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, تو آج کا پہلا کوشچن دیکھتے ہیں. قریش sent dash to bring Muslims back to Makkah. کسی دو پرسن کو انہوں نے سینڈ کیا تھا, ٹھیک ہے, ان کے نام آپ نے چوز کرنے ہیں. قریش سینٹ کس کو سینڈ کیا تھا؟ ابو سفیان اور ابو جہل کو, یا عامر بن عاص اینڈ عبداللہ بن ربیعہ کو, کس کو بھیجا تھا؟ ویل ڈن, عبداللہ بن ربیعہ اور عامر بن عاص کو, ٹھیک ہے. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ کوشچن. Where Muslims migrated for the first time. سب سے پہلے مسلمز نے کدھر مائگریٹ کیا تھا جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
مدینہ سے بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے. یمن کی طرف یا حبشی کی طرف, نجاشی کی طرف یا کہ حبشہ کی طرف. سو چوز دا کریکٹ آپشن اسمارٹلی. اوکے, کس لینڈ کی طرف مائگریٹ کیا تھا مسلمانوں نے؟ یمن, حبشی, نجاشی یا حبشہ؟ جی تو حبشہ کی طرف. ٹھیک ہے, حبشی اور نجاشی تو لینڈ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, یمن لینڈ تھی اور حبشہ لیکن حبشہ کی طرف. ویری گڈ. True or false? First of all, two mushrikeen who went Habsha gained the support of common people. سب سے پہلے جو لوگ گئے تھے نا, جو دو مشرکین گئے تھے, انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے کامن لوگوں سے ملاقاتیں کی تھی اور ان کے سامنے ٹاکس دی تھیں کہ تاکہ وہ جو عام لوگ ہیں, عام سٹیزنز ہیں وہاں کے, وہ ان کے ساتھ مل جائیں. Is it true or false? Yes, it is false. Good job. Choose the name of the king of Habsha. ٹھیک ہے, نام کیا تھا حبشہ کے کنگ کا؟ حبشی یا نجاشی؟ Well done, نجاشی. ٹھیک ہے, حبشی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لائک ایک قوم کو حبشی ضرور کہتے ہیں, ایک قوم کا نام ہوتا ہے, نیگروز جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, let's go to the next question. Who talked to King Najashi on behalf of the Muslims? کہ جو مسلم کا گروپ تھا ان میں سے کس نے بات کی نجاشی سے, کنگ نجاشی سے, سارا کچھ اس کو ایکسپلین کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ So he was جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Next question is حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of, sorry ادھر mistakenly sin لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کو اب son consider کرنا. ٹھیک ہے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of ابو جہل یا ابو سفیان, ابو طالب یا none of these. ٹھیک ہے, just a typing error, so آپ نے son consider کرنا ہے. He was the son of ابو جہل, ابو سفیان, ابو طالب یا none of these. ان کا پورا نام یاد کریں نا, جعفر بن. He was the son of ابو طالب. Very good. ٹھیک ہے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. Next is true or false? حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ recited سورہ النجم in the court of Najashi. Is it true or false? It was false. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی اور سورت پڑھی تھی نا. And after listening all the discussion, Najashi decided to send Muslims back to Makkah یا کہ keep Muslims in his land with safety and security. ساری ڈسکشن سنی اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا نجاشی نے کہ مسلمانوں کو واپس بھیج دینا چاہیے مکہ, یا پھر اس نے مسلمانوں کو اوپنلی رکھ لیا اپنے لینڈ پر اور ان کو کہا کہ آپ ادھر سیف اور سیکیور ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ہارم نہیں کرے گا. Which one is the correct option? Yes, very good. Keep Muslims in his land with safety and security. اگلا کوشچن ہے چوز دا کریکٹ بلیف اباؤٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کریکٹ والا بلیف کون سا ہے, عقیدہ جو کہ درست ہے؟ ہی از اے سن آف اللہ یا ہی از اے پروفٹ اینڈ سلیو اور سرونٹ آف اللہ؟ ہی از اے پروفٹ اینڈ سرونٹ آف اللہ یا کہ ہی از اے سن آف اللہ؟ ٹھیک ہے, نعوذ باللہ, سن آف اللہ تو نہیں کہہ سکتے نا ہم. ویری گڈ ڈیئر کڈس. لاسٹ کوشچن, چوز دا کریکٹ بلیف اباؤٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ابھی بھی آپ نے کریکٹ بلیف چوز کرنا ہے. ہی ہیڈ بوتھ مدر اینڈ فادر, ہی واز دا سن آف مدر اونلی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دونوں تھے, لائک مدر اینڈ فادر, یا کہ ان کی صرف مدر تھی, ہی واز دا سن آف مدر اونلی. دیکھتے ہیں پیارے بچوں نے یہ کانسیپٹ صحیح طرح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. He was the son of mother only. مجھے بہت خوشی ہوئی. Well done dear kids, کہ کسی نے بھی غلط نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور وہ واقعی صرف مدر کے سن تھے جن کا نام تھا مریم. ٹھیک ہے, مریم علیہ السلام کے وہ سن تھے, اور اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں جب عیسیٰ کا نام آتا ہے نا تو وہ عیسیٰ بن مریم کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. حالانکہ ہم نے ابھی یعنی سیرہ سٹوریز میں بہت دیکھا ہے کہ عرب میں کلچر کیا تھا کہ وہ بن کے بعد فادر کے نام لگاتے ہوتے تھے, ہے نا, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ, ہے نا, جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب, تو وہ اپنے فادر کا نام لگاتے تھے بن کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کیسے لیا ہے؟ عیسیٰ بن مریم, کیونکہ وہ تو صرف مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے, تو ہم تو فادر کا نام ہی نہیں چوز کر سکتے. ٹھیک ہے,
تو اب یہ چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں ماشاءاللہ. گڈ جاب ڈیئر کڈس. لیٹس سی دی ریزلٹ. Ryan is on 3rd place. Hafsa and Afnan are on 2nd place, and let's see, Shahveer and Rema are on the 1st place. Aisha and Anabia are the runners up. MashaAllah, good job dear kids, well done. Barakallahu feekum everyone. جس نے بھی کوئز کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ سب کو پوائنٹس دیں گے. جس نے کوئی سوال کیا نا اللہ کی خاطر اور اللہ کا علم سیکھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر دیں گے انشاءاللہ. بہرحال ماشاءاللہ گڈ جاب ڈیئر کڈز. تو اب ایسے کرتے ہیں, تو یہ جی تھا جی پچھلی ایپیسوڈ کا ہوم ورک, ٹھیک ہے. اور وہ ہوم ورک جو تھے آپ لائک 3 ایک آپشنز تھی, ایک عافیہ دعا تھی, وہ بھی آپ سینڈ کر سکتے تھے, اینڈ جو سجدہ کرتے وقت تلاوت کے دوران جو سجدہ آ جاتا ہے نا, وہ کر کے جو دعا پڑھنی ہوتی وہ آپ وائس میسج میں سینڈ کر سکتے تھے, اور وہ اورل سینڈ کرنا مسٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ تھوڑی مشکل دعا ہے نا, تو میں نے اورل نہیں دی تھی وہ. اور اس کے علاوہ کہ اگر آپ ریٹن میں کچھ بھیجنا چاہ رہے ہیں کوئی السٹریشن, تو جنہوں نے ہمیں اورل میں بھیجا ہے, ٹھیک ہے, وہ کس نے, رحمہ بنت عامر نے, اور شاویر بن عامر نے, اور ایمان مدثر اینڈ فاقیہ مدثر, ٹھیک ہے, انہوں نے بھیجا. اور ایمان مدثر فاقیہ مدثر نے وہ سجدہ وجہی للذی, وہ والی دعا بھیجی ہے سجدہ والی, اور رحمہ اینڈ شاویر نے دوسری والی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ریٹن ہوم ورک تھا وہ کس نے بھیجا, ابو بکر بن رضوان نے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھو, اب آپ کو نظر آتا ہے نا, بن نظر آ رہا ہے آپ کو, شاویر کے نیم میں بن نظر آ رہا ہے, رحمہ کے نیم میں بنتے, کیونکہ وہ بیٹی ہے نا, رحمہ بیٹی ہے تو وہ بنتے, لیکن شاویر بیٹا ہے تو وہ بن, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ابو بکر بن رضوان نے ریٹن بھیجا, عائشہ بنت رضوان نے بھی ریٹن بھیجا, اور شاویر بن عامر نے بھی ریٹن بھیجا. تو دیکھتے ہیں ان کا ریٹن ہوم ورک. ہیئر از دی ہوم ورک آف ابو بکر بن رضوان. ماشاء اللہ گڈ جاب. انہوں نے یہ جو لکھی ہے دعا سجدہ تو تلاوت کی دعا, ٹھیک ہے, ویری گڈ, گڈ جاب. اور اوپر پھر انہوں نے آیا بھی لکھی ہے, جو لاسٹ آیا سورہ نجم کی, جس کے بعد آپ سجدہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے قرآن میں لائک اباؤٹ 14 پلیسز ہیں جن کے بعد آپ سجدہ کرتے ہوتے ہیں, لیکن سورہ نجم کی لاسٹ آیا از ون آف دوز, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ گڈ جاب ایوری ون, بہت اچھا کام کیا آپ نے. عائشہ بنت رضوان نے عافیہ دعا لکھ کے بھیجی ہے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا آپ دونوں نے, ویل ڈن. اینڈ شاویر بن عامر نے السٹریشن بنائی اور ساتھ لکھ کے بھیجا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کہ جو سورہ نجم کی لاسٹ آیا ہے, اور پھر انہوں نے سچویشن بتائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسائٹ کی اور پھر سجدہ کیا تو پھر باقی بھی سجدے میں جھک گئے, ایون سارے مشرکین بھی, ابو جہل بھی, ٹھیک ہے. تو ویل ڈن, گڈ جاب شاویر, ویری گڈ. اور ایک چھوٹی سی میں آپ کو ریکمنڈیشن کروں گی کہ ٹھیک ہے, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو یہ سب بچوں کو پتہ ہے نا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا نہیں کرتے, لیکن آئی نو کہ آپ نے ایسا تو ڈرا نہیں کیا, اس میں کچھ ایسا نہیں ہے, نہ کوئی فیس بنا ہوا ہے نہ کچھ, لیکن یہ اچھا ہے, یہ اوکے, اٹس ناٹ رانگ, ٹھیک ہے, اگر ہلکا سے اتنا ڈرا کر دیا جائے, بٹ اسٹل بیسٹ از کہ آپ باقی 3 بندے بنا دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صرف ان کا نام لکھ دیں, اوکے, جسٹ ٹو بی مور آن دا سیف سائڈ, ٹھیک ہے. زیادہ کیئرفل ہونے کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیں گے, اور ان کا ہم ہلکا سا بھی امیج انشاءاللہ آئندہ نہیں بنائیں گے, ٹھیک ہے. ویری گڈ. بہرحال آپ کا کام ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور آپ ماشاءاللہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہو, ہمیشہ بھیجتے ہو. گڈ جاب, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم ایوری ون, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, ویل ڈن. بہت اچھا آپ لوگوں نے کام کیا, اور بس کلاس اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکم ڈیئر کڈز. اینڈ دعا سے اس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر کڈز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
Allah wabarakatuh. السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah Hafiz. اللہ حافظ بیٹا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ ٹیچر. اللہ حافظ پیارے بچوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیارے بچوں.